جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور جادو کیسے ختم ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی باتوں کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ذہن نہ ہوں، اس کے وقت آپ کسی کی بات پر یقین، جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والے کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہے، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ بہت کاغذ کر امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتب سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مطلب کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادوگر کا اتنا بڑا گناہ ہے اس لیے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے جو منتر پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود بنا کر یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ سخت ترین جادو بیت الاعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یعنی 8 وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے، ان کو چن چن کر ان کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں ہوتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی بدپاری یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ کسی نے اس پر جادو کیا ہے۔ کسی کی سستی اور نااہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے۔ پریشانی کی ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگر کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں۔ جادو کی خصوصی علامات دیکھنا بہت ضروری ہوگی۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں، اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا۔ جادو کی علامت ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ جادو ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندہ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ کر کڑ کر ہلایا، جو کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل میں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچھ ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، خواب میں خود کو دیکھنا، قرآن جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی، جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامت ہے۔ جب یہ ظاہر ہو تو سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے، اور ابھی جو علامت آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات سے موت بھی واقف ہو سکی ہے۔ جب یہ علامت ظاہر ہو تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی جسم پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوف پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سارا دن سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسے کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں لگ رہی ہوں، نماز وغیرہ سے کروہ تنگی محسوس ہونا، اور دین کے بارے میں مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا رنگ پیلا پڑ جانا، اس میں کٹ لگانا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم میں پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا،
یا کسی ایک شخص کی محضاتے ہوئے بھی دام غلامی کرنا، ایسے جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر اس کی شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئیاں دبوئی ہیں، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جس مولوی طور پر بیمار ہو، ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں اپنی رائے نہ دے رہا ہو، یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بہت درد محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی مشترکہ نفرت کے بجائے یا نفرت کا حمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے سخت نفرت کرنے لگے گا، اگر بیوی پر کیا گیا ہو تو خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص میاں بیوی جال سے باہر آتا ہے تو ایسا سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، دلیل یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتہ موجود بھی ہے لیکن رشتہ نہیں پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی چیز بھول سے آ جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے، دوسرے تیسرے مہینے میں ADM سے کرنا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر پیلیٹ سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت ساتھ جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا۔ میاں بیوی کی جدائی بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں میاں اور بیوی ہر بات میں لڑتے ہیں، بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی پہچان کرتے ہیں، اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر عملیات سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے سب نامعلوم بیماری مستلط کر دیتے ہیں۔ جائز اور نامعلوم بیماری کو کوئی سراپ پکڑ نہیں جاتا، کبھی اس کے سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری پہنچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا رول، ہمارا کام مشاہدہ ہے کہ ہمارے دوستوں اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہو تو یہ جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا۔ جب یہ علامات ظاہر ہو تو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں، یہ سب ان کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ مزید مشکلات میں بھی ڈالتے ہیں۔ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ 10 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو سب گھر والے پی لیں، انشاءاللہ جسم کے اندر موجودہ جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اس پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں آذان دیں، انشاءاللہ اس عمل سے جادو مکمل ختم ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے 10 مرتبہ مکمل پڑھنی ہے، آپ خود پڑھیں یا پھر اپنے سب گھر والوں مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں، انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا اور جہاں جادو دفن ہوگا اس جگہ سے تعویذ آپ کو ضائع ہو جائے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے قبل 5 بار پڑھ کر پانی میں دم کریں اور بغیر کسی کو بتائے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ وجہ اور وہ چہرے نظر آئیں گے جس نے جادو کیا۔ 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن آپ کو وہ نظر آ جائے گا ورنہ دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو آپ کو ضرور سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی جادو کی تعویذ آپ نکالیں گے آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان گندی حرکات اور شیطان کے وسوسے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔